دیا کہ ہر کمرے میں دو دو بھائی رہیں گے۔ اس بار بھی بنیامین تنہا رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے کمرے میں جگہ دی۔ جب سب سو گئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، کیا تم چاہتے ہو میں تمہارے بھائی کی جگہ لے لوں؟ بنیامین کہنے لگے، آپ جیسا بھائی کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ آپ تو عزیز مصر ہیں، لیکن افسوس یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ میرے بھائی کو برسوں قبل بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے بے اختیار ہو کر بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، اور بھیڑیے کا قصہ بالکل جھوٹا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پوری داستان بنیامین کو سنائی۔ بنیامین حضرت یوسف سے مل کر بہت خوش تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس راز کو اپنے بھائیوں سے چھپا کر رکھنا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی غلہ لے کر مصر سے جانے لگے تو بنیامین بہت افسردہ ہو گئے۔ وہ اپنے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو بنیامین کہنے لگے، ہاں، لیکن بھائیوں نے والد سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے صحیح و سالم ان تک پہنچائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی ترکیب سے کام لوں گا کہ وہ تمہیں میرے پاس چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ گندم تولنے والا سونے کا برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیں۔ ماتحتوں نے خاموشی کے ساتھ یہ کام انجام دے دیا۔ دوسرے دن جب قافلہ مصر سے روانہ ہونے لگا تھا کہ اچانک ایک غلام نے حضرت یوسف کے حکم پر آواز لگائی، اے قافلے والو، اپنا سامان اتارو اور کھول کر دکھاؤ، تم لوگ چور ہو۔ حضرت یوسف کے بھائی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ چوری کرنے تو نہیں آئے تھے۔ ایک بھائی نے گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو غلام نے جواب دیا کہ عزیز مصر کا گندم ناپنے کا قیمتی پیمانہ کھو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر سونے کا وہ قیمتی پیمانہ تم میں سے کسی کے سامان میں سے نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بھائیوں نے اطمینان سے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس نکل آئے تو آپ اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے سامان کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران وہ قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بنیامین اپنے دل میں بہت خوش ہوئے، لیکن ان کے سب بھائی شرمندہ اور پریشان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سزا کے بہانے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان کو بنیامین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وہ تو اس غم سے مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کا بہت خیال رکھیں گے اور اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہمیں ہر حال میں بنیامین کو واپس لے جانا ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنا غلام بنا لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح وہ لوگ بنیامین کو چھوڑ کر کنعان واپس چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بنیامین ان لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آئے تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ بیٹوں نے ساری بات اپنے والد کو بتائی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ میرا غم کم کرنا چاہتے ہو تو سامان سفر باندھو اور اپنے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور خدا کی رحمت سے
نا امید نہ ہونا، کیونکہ کافروں کے علاوہ اور کوئی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ لوگ ایک بار پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ملاقات کی اجازت دی تو وہ کہنے لگے، اے عزیز، ہمارا خاندان آج کل بہت مشکلات میں ہے، ہم اپنا حقیر سامان تمہارے لیے لائے ہیں، ہم کو صدقہ دو کہ خدا بخشنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک خط نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ خط حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام لکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط کو عقیدت سے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگا کر رونے لگے۔ ان کے بھائی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کئی سال پہلے اپنے بے گناہ بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہ تمام بھائی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ عزیز مصر کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ انہوں نے غور سے عزیز مصر کو دیکھا تو اچانک ایک بھائی کے منہ سے نکلا، تم یوسف ہو نا؟ عزیز مصر نے جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ سن کر تمام بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اس نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے اور ہم غلطی پر تھے، امید ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی والد کی بہت فکر تھی، کیونکہ انہیں بھائیوں نے بتایا تھا کہ آپ کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً کنعان جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور بابا کی آنکھوں پر ڈال دینا، اس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم سب لوگ میرے پاس آ جانا۔ بھائی خوشی خوشی کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیوں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، لیکن کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے والد کے پاس پہنچ کر یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی، جس سے انہیں سب کچھ نظر آنے لگا۔ اس عظیم معجزے پر سب ہی بہت خوش تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ خدا کے لطف سے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ بھائیوں نے یہ سن کر اپنے سر جھکا لیے، پھر کہنے لگے، بابا جان، آپ ہمارے گناہوں پر خدا سے ہمارے لیے استغفار کریں، کیونکہ ہم غلطی پر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالی سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اس کے بعد سب لوگ سفر کی تیاریاں کرنے لگے اور کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ خوشی خوشی استقبال کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے گھر والوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا سے گلے مل کر وہ برسوں کی جدائی پر خوب روئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب
آپ لوگ یہیں میرے ساتھ رہیں گے۔